گل بہار بیگم کون تھی؟ خوبصورت تاریخ لیکن افسوسناک حقیقت۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا وزٹ رانی باغ بیگم کے مقبرے میں اور ان کی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کی عمر محض 18 برس کے قریب تھی اور وہ پیشہ ور رقاصہ اور گائک تھیں، مگر ایک ہی ملاقات میں ان کے حسن اور آواز کے سحر نے حاکم وقت کو اپنا اسیر بنا لیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کورے کھانے پر بھی تیار ہو گئے۔ یہ لڑکی امرتسر کی گل بہار تھیں۔ پنجاب کے حاکم مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پہلی مرتبہ انہیں ایک شاہی محفل میں گاتے سنا اور دیکھا۔ اس وقت مہاراجہ نے گل بہار کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں اپنی محبوبہ بنا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر گل بہار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پنجاب کی تاریخ پر نظر رکھنے والی محقق اور مصنف اقبال کیسر کے مطابق رنجیت سنگھ ان پر اس قدر فریفتہ تھے کہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار تھے۔ گل بہار ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اسی لیے انہوں نے رنجیت کو کہا کہ وہ محبوبہ بن کر نہیں رہ سکتیں۔ اس وقت مہاراجہ کی عمر 50 برس سے زیادہ تھی اور یہ وہ دور تھا جب انگریز نے بر صغیر میں قدم جمانا شروع کر دیے تھے۔ گل بہار نے پیشکش کی کہ اگر مہاراجہ چاہیں تو وہ ان سے شادی کرنے کو تیار ہیں۔ اقبال کیسر بتاتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ اس قدر جذباتی ہوئے کہ انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ پنجاب کے مہاراجہ نے گل بہار کو گھر والوں سے باقاعدہ طور پر ان کا ہاتھ مانگا۔ ایک روایت کے مطابق گل بہار نے شادی کی پیشکش کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ رنجیت سنگھ ان کے گھر والوں سے رشتہ مانگنے کے لیے خود پیدل چل کر لاہور سے امرتسر آئیں گے۔ تاہم اقبال کیسر کے مطابق مستند تاریخ کی کتابوں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اس روایت کے مطابق اس پل کا نام پل کنجری رنجیت سنگھ کی محبوبہ موراں سرکار سے منسوب کیا جاتا ہے، جس نے پیدل چل کر نالہ عبور کرنے پر ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ کیا گل بیگم نے اپنا مقبرہ خود تعمیر کروایا؟ گل بیگم سے شادی کے 8 برس بعد رنجیت سنگھ کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی عرصے میں انگریز پنجاب پر پوری طرح قابض ہو گئے۔ رنجیت سنگھ کی آخری بیگم جندہ کو دیس نکالا دیا گیا، کیونکہ ان کے بیٹے دلیپ سنگھ کو ہی رنجیت کا جانشین مقرر کیا گیا تھا۔ بہار بیگم کو اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے ان سے انگریز سرکار کو خطرہ نہیں تھا۔ اور کیا واقعی رنجیت سنگھ کو کورے لگائے گئے؟ اس وقت رنجیت سنگھ کی عمر 50 برس سے زیادہ تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ مہاراجہ تھے جن کی سلطنت کی حدیں پنجاب سے باہر بھی چلی جاتی تھیں۔ اس قدر بااثر شخصیت کو کورے کون لگا سکتا تھا؟ دوسری طرف اکال تخت کا حاکم بھی تھا، جو رد کرنا رنجیت سنگھ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ اقبال کیسر کے مطابق اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ریشم کو کورا تیار کیا گیا اور اس کے ساتھ رنجیت سنگھ کو کورے لگائے گئے اور حد پوری کی گئی۔ وہ کہتے ہیں اس طرح مہاراجہ نے کورے بھی کھا لیے اور گل بہار کو بھی نہیں چھوڑا۔ رنجیت سنگھ اور گل بہار کی اس شادی اور اس پر ہونے والے جشن کو کئی مورخین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جن بڑے بوڑھوں نے اس شادی کو لاہور اور امرتسر میں دیکھا تھا، وہ بعد میں یاد کرتے تھے کہ یہاں کبھی ایسی شادی بھی ہوئی تھی۔ گل بہار کے گزرنے کے لیے راوی کے نالے پر پل تعمیر کیا گیا۔ شادی کی تقریب دھوم دھام سے ہوئی، جس کے بعد شاہی جوڑا امرتسر سے لاہور کے لیے روانہ ہوا، لیکن لاہور میں داخل ہونے سے قبل دریائے راوی کا ایک چھوٹا سا نالہ ان کے راستے میں حائل ہو گیا
اگر کوئی اور ہوتا تو وہ پیدل چل کر اس کو عبور کر سکتا تھا، لیکن گل بہار اب لاہور کی ملکہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ملکہ پالکی سے اتر کر پیدل چل کر نالہ عبور کرتی؟ گل بہار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اقبال کیسر کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نالے کے اوپر ایک پل تعمیر کیا گیا جس پر چل کر ملکہ نے نالہ عبور کیا۔ بعد میں یہ پل کنجری کے نام سے مشہور ہوا۔ اقبال کیسر کے مطابق اس کا کچھ حصہ آج بھی موجود ہے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان سن 1971 کی جنگ کے دوران یہ پل کافی زیادہ خبروں میں رہا تھا۔ تاہم بعض روایات کے مطابق یہ پل وہ مقام ہے جہاں رنجیت سنگھ امرتسر کی طرف سفر کے دوران قیام کرتے تھے، اسی لیے بنائی جانے والی تعمیرات آج بھی یہاں موجود ہیں۔